کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ فلاسفہ نے جس کا اقرار کیا اور اسلام نے اس کو سمجھا دیا۔ فلاسفہ نے کہا دو چیزیں ناممکن ہیں۔ کون سی دو چیزیں؟ نہ تو یہ ممکن ہے کہ اس نے اس کو بنایا ہو، اس نے اس سے بھی پیدا ہوا ہو، یہ اس سے بنا ہو، یہ اس سے، یہ تسلسل چلتا رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہیں نہ کہیں جا کے رکنا پڑے گا، رکنا پڑے گا۔ اور فلاسفہ یہ کہتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اس نے اس کو بنایا ہو اور اس نے اس کو بنا دیا، یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ اس نے اس کو بنایا ہو، کسی ایک نے کسی ایک کو بنایا ہے، اس طرح نہیں ہے۔ اگر اس نے اس کو بنایا ہے تو اس کو کس نے بنایا؟ اس نے بنایا ہے تو اس کے بنانے سے بنا ہے، کیسے بن گیا؟ اس کو دور کہتے ہیں۔ فلاسفہ نے کہا نہ دور ممکن ہے، نہ ہی تسلسل ممکن ہے، رکنا تو پڑے گا کہیں پر۔ پیارے ساتھیو، اب میرے آقا کی باری اقدس میں صحابہ کرام نے کی، یا رسول اللہ، حضور ہمارے ذہن میں کچھ سوالات آتے ہیں، کچھ خیالات آتے ہیں جو نامناسب ہوتے ہیں۔ میں خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں، جب یہ بات آئی کہ اس سے یہ بنا، اس سے یہ بنا، اس نے اس کو بنایا، اس نے اس سے یہ بنا، چلتے چلے جاؤ گے، جب یہاں پر پہنچو کہ اللہ نے اس کو بنایا، پھر پہنچ کے رک جاؤ بس۔ اس سے آگے تمہیں سوچنے کی اجازت نہیں ہے، رکنا ہے ایک جگہ پر آ کے۔ اور یہی بات فلاسفہ کہتے ہیں، رکو گے تو صحیح نہ۔ پیارے ساتھیو، سب چیز پانی سے بنی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر زندہ چیز پانی سے بنی۔ تو بنا پانی کیسے آیا؟ پانی تو گیسی سے بن گیا، تو گیسی کیسے بنی؟ کچھ سوچنا تو پڑے گا نا، یہ کیسے بنی گیسی سے؟ خود تو نہیں بن گئی نا، نہیں ماحول تھا، ماحول کیسے بن گیا؟ پیارے بھائیو، کہیں نہ کہیں رکنا پڑے گا، ماننا پڑے گا کہ کوئی ہے جس نے اس کو بنایا ہے۔ جہاں پر پہنچو گے کہ اس نے اس کو بنایا، اب دیکھنا یہ ہے کہ کس چیز سے بنایا، تو وہ چیز کہاں سے آ گئی؟ جس سے بنایا ہے وہ چیز کہاں سے آئی؟ پھر سوال وہیں کا وہیں کھڑا ہے۔ اس سوال کا جواب خدا کی قسم صرف زبان مصطفیٰ نے دیا ہے۔ صرف میرے آقا کی زبان پاک نے اس سوال کا جواب دیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ میرے آقا نے فرمایا، یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبیک من نورہ، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا۔ میرے ساتھیوں، اب پھر سوال وہیں کھڑا ہے۔ اللہ نے اپنے نور سے بنایا تو دو باتیں ماننی پڑیں گی، یہ تو ساری کائنات کو اللہ ماننا پڑے گا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اللہ کے نور سے بنے اور حضور کے نور سے کائنات بنی، یا پھر یہ بات ماننی پڑے گی یہ نور کچھ اور ہے، تو وہ نور کہاں سے آیا؟ پیارے ساتھیوں، یہ جب اعتراض جب ذہن میں آئے تو اس کا جواب قرآن دے گا۔ قرآن اب قرآن اس کا جواب کہاں سے لے کر آ رہا ہے؟ غور کہاں پر دیا قرآن نے؟ قرآن نے اس کا جواب کہاں پر دیا؟ کچھ آیات متشابہات ہوتی ہیں، اس کا علم اللہ کے پاس ہوتا ہے، اور جو راسخ فی العلم ہوتے ہیں وہ بھی اس کو جانتے ہیں، پر وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لے کر آئے۔ وہ متشابہات ہیں، تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ وہ کون سی آیات ہیں؟ وہ دو طرح کی آیات ہیں، یا تو ان کا ترجمہ ہی سمجھ میں نہیں آئے گا، اگر ترجمہ آ گیا تو اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔
الف لام میم کا ترجمہ کوئی کر دے گا؟ نہیں. کاف ہا یا عین صاد کوئی ترجمہ کرے گا؟ نہیں کرے گا. اس کے لطائف بیان ہو جاتے ہیں، ترجمہ نہیں ہوتا. یہ متشابہات ہیں. اور کچھ ایسے ہیں جو ترجمہ تو کر دو گے بس پتہ نہ چلے گا کہ مطلب کیا ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اب اللہ کے ہاتھ کا مطلب کیا ہے؟ ید کا لفظ بھی سمجھ میں آ گیا اور اللہ کا کلمہ کا مفہوم بھی ذہن میں آ گیا. اللہ کا ہاتھ. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، سب کچھ جو زمین پر ہے فنا ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کا چہرہ باقی ہے. وجہ ربک، آپ کے رب کا چہرہ. وجہ چہرے کے کہتے ہیں. اب رب کا چہرہ کیسا سمجھ میں نہیں آتا. انک فی اعیننا، اے محبوب آپ تو ہماری آنکھوں میں بستے ہیں. پیارے بھائیو، آیون کا مطلب سمجھ میں آ گیا، آنکھیں ہیں، مگر رب کی آنکھ کا مطلب کیا ہے؟ پیارے بھائیو، اگر رب کی آنکھ کو الگ مانو گے اور رب کے ہاتھ کو الگ مانو گے، رب کے چہرے کو الگ مانو گے، رب کی پنڈلی کو الگ مانو گے، تو رب کی تو تجزی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ جز سے پاک ہے. تو جو رب کا ید ہے وہی اس کی عین ہے. یہ اس کو ہم سمجھنے سے عاجز ہیں، سمجھ نہیں پاتے ہم اس کو. جب سمجھ میں نہ آئے تو بس کیا کہو؟ وہی کہو جو راسخ فی العلم کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لے کر آئے. یہ ساری آیات اور احادیث آپ کے سمجھ میں نہیں آ رہی نا، کوئی بات نہیں، مگر ایمان تو رکھتے ہو نا. اس کا مطلب اللہ جانے، اس کا رسول جانے. تو جب میرے آقا نے فرمایا کہ یا جابر اول ما خلق اللہ نور نبی کا من نورہ، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے آپ کے نبی کے نور کو اپنے نور سے بنایا. اب اپنے نور سے بنانے کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا نا کوئی بات نہیں، بس تم ایمان لے کر آؤ. تمہارا کام ایمان لے کر آنا ہے. پیارے بھائیو، اگر ہر بات اگر ہماری عقل کے مطابق ہونے لگ جائے تو پھر ایمان کیسا؟ اگر ہر بات اگر ہماری عقل کے مطابق ہونے لگ جائے تو ایمان کیسا؟ ایمان تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جہاں پر عقل دھوکہ کھا جائے اور سمجھ میں بات نہ آئے، جہاں آنکھ دھوکہ کھاتی ہے، میرے اور آپ کے شیخ غزالی اثر نے فرمایا، جہاں آنکھ دھوکہ کھاتی ہے تو عقل ہدایت دیتی ہے. رات میں دیکھا چاند سر پٹ دوڑا چلا جا رہا ہے، اب یہ غروب ہو جائے گا، مگر غروب ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. عقل نے کہا آنکھ دھوکہ کھا رہی ہے، بادل چل رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اور جہاں پر عقل دھوکہ کھائے وہاں پر نور نبوت کی ضرورت ہوتی ہے. اب وہاں پر اپنی عقل کو اوپر سے پوچھ ڈال دو، پیچھے ڈال دو اپنی عقل کو، اور پھر یہ کہو منا، ہم ایمان لے کر آئے. میرے آقا نے فرمایا جب تم یہ سمجھو کہ اللہ نے سب کو بنایا تو اب پھر اپنی عقل کو پیچھے ڈال دو، بس آگے سوچنا منع ہے. اللہ کو کس نے بنایا؟ تو اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتا، اس کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں ہے. میرے آقا کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں ہے تو اللہ کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں. یا ابوبکر، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کسی اور نے نہیں جانا ہے. کیسے جانا جا سکتا ہے جب میرے آقا کا نور اللہ کے نور سے ہے؟ میرے ساتھیوں، میرے آقا کا نور اللہ کے نور سے ہے. اب بات سمجھ میں نہیں آتی، بس ایمان لے کر آؤ. پیارے ساتھیوں، ہم اپنے نبی کی تقلید نہیں کرتے ہیں، تقلید نہیں کرتے ہم اپنے نبی کی. وجہ کیا ہے؟ تقلید وہ ہوتی ہے جس نے ہمارے اور آپ کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا
اگر میرا قول کسی حدیث صحیح کے مقابلے میں آ جائے تو میرے قول کو چھوڑ دو، صحیح حدیث کو لے لو۔ مطلب کیا ہے؟ ہم ان کی تقلید کرتے ہیں۔ جب تشکیک کے مشکک سے زائل ہو جاتی ہے، جب کوئی شک ڈالنے والا شک ڈالے تو تقلید سے انسان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ جب کوئی صحیح حدیث آئے گی تو تقلید نہیں ہوگی، چھوڑ دیا جائے گا۔ ہم اپنے نبی کی تقریر نہیں کرتے، اپنے امام کی تقریر کرتے ہیں۔ ہم اپنے نبی پر تو ایمان لے کر آتے ہیں، ہم تو اپنے نبی پر ایمان لے کر آئیں، تقلید نہیں ہے۔ تقلید میں تو انسان بعضوں کا قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے، لیکن ایمان میں قدم پیچھے نہیں ہٹتا۔ میرے نبی نے تو یہ کہا ہے، اے مشرکو، کہ میرا نبی راتوں رات یہاں سے یہاں تک ہو کر آ گیا ہے، اگر اس سے آگے بھی کچھ فرماتے تو میں تو اس کا بھی ایمان اتر